علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امدادکم یا رسول اللہ حضرت خدا امدادکم یا شہید کربلا یا دافع کربلا ذوالبقاء شہزاد ذوالفقار امدادکم غوث اعظم بغنی بسر اسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد وجرداب بلاؤ قادہ کشتی مددکم 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 یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے کوشش کریں اپنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ اراکین کمیٹی، ممبران کمیٹی اور بانیان جلسہ کو جنہوں نے بڑی محنتوں کے بعد اس عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا۔ ساتھ ہی مبارکباد کے لائق ہیں وہ تمام ہی عاشقان مصطفیٰ جو اس وقت آرام کی نیند چھوڑ کے حضور کی محفل میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سے پہلے آپ نے بھائی شمیم رضا فیضی صاحب سے بڑے اچھے انداز میں نعت منقبت کا بہترین گلدستہ اشعار کی ٹہنیوں پر سجے پھولوں کی طرح آپ نے سنا، اور ان سے پہلے خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا سخاوت حسین صاحب کی برکاتی آپ نے بڑا اچھا اصلاح عقائد پر ان کا بیان سنا، اور آخر میں چند جملے ان کے ہندوستان کی ضرورت پر بھی سنے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ اصلاح عقائد پہ گفتگو ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر گفتگو اصلاح احوال پہ ہو جائے، اور جتنی دیر بھی اس محفل میں بیٹھے مزے لینے کے لیے نہیں، مونڈ بنانے کے لیے نہیں، اگر بیٹھنا ہے تو تقدیر بنانے کے لیے بیٹھے، تقدیر بنانے کے لیے بیٹھے، اور یہ نیت لے کر کے بیٹھے اس عقیدے کے ساتھ کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے۔ شرم آتی ہے جب بار بار سنیوں سے کہا جاتا ہے کہ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، تو شرم آتی ہے۔ کیوں؟ مسلمان ہو، حضور کا امتی ہو، ساتھ بریلوی ہو، اور پھر بھی سبحان اللہ کو کہنا پڑے، سوچنا چاہیے۔ جس طرح سنی سے زردے کے بارے میں کہا نہیں جاتا، حلوے کے بارے میں کہا نہیں جاتا، خوشبو سونگ کے چلا جاتا ہے۔
اگر ہم زردے کو خوشبو سے پہچان لیتے ہیں تو مصطفیٰ کے ذکر کو کانوں سے سن کے بھی نہیں پہچان پاتے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں یہ جو جوان آگے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ پوری ذمہ داری پوری پنڈال کی نبھا رہے ہیں۔ یہ دالی صاحب جو لوگ بیٹھے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، میں تو دعا ہی دے کے جاؤں گا، بس دعا سے کام کیا ہے؟ ہمارے حضور نے پوری زندگی امت کو دعا دی ہے، تو پھر امتی کا بھی فرض بنتا کبھی کسی کو بد دعا نہ دے۔ میں دعا دے کے جاؤں گا اللہ آپ کی نسلوں کا بھلا کرے، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو ذرا آپ بھی کہہ دیں نا یا رسول اللہ۔ تو بھائی ذرا آپ چھپو، آپ نے سب کے عیب چھپا رکھے ہیں، ذرا ادھر والوں کو دیکھو دیکھو یہ آپ کا مجمع بولتا ہے کہ نہیں؟ ذرا آپ بولیں سبحان اللہ۔ وہ مزہ نہیں آیا، ایسا لگتا ہے جیسے لنگر ہاتھ نہیں آیا۔ اگر یہاں لنگر نہیں تھا تو گھر سے تھوڑا بہت کھا کے آ جاتے تاکہ سبحان اللہ کہنے کی کچھ طاقت بنی رہتی۔ اگر کھاتے پیتے گھر کے ہیں تو زور سے کہہ دیں نا سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اب ذرا ادھر والے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اب سارے کہہ دیں نا ذرا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ دیکھو یہ پاور اندر کی ہوتی ہے، اندر کی پاور ہے۔ سنیں وہ ذرا ایک بار بیٹھ جا بابو، ایک بار بیٹھ جا، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جا۔ بہت سارے ہمارے بھائی دور دراز سے چل کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سفر میں ان کی حفاظت فرمائے، اور ہر دور سے چل کے آنے والے کو، قریب سے چل کے آنے والے کو ہر قدم کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتے۔ کافی دور دراز سے لوگ چل کر کے آئے، اور ایک ہمارے بڑے قریبی ماسٹر عبدالرزاق صاحب ہیں کہ چلے گئے بھی ہیں، کدھر ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ یہ ماسٹر عبدالرزاق صاحب یہ بھی چل کر کے کافی دور سے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے کی اپنی بارگاہ میں آمد قبول فرمائے۔ ان کا نام میں نے اس لیے لے دیا کہ میں ان کو جانتا ہوں قریب سے، اللہ کرے میں آپ کو قریب سے جان جاؤں، آپ مجھے قریب سے جان جائیں۔ اور اگر کسی کا نام نہ لیا جائے ممبر سے تو دل تھوڑا نہ کیا کرے، وہ مولوی کے نام لینے سے کیا بنتا ہے؟ مزہ تو تب ہے جب حضور نام لے۔ اگر ہم پوری زندگی کہتے رہے ہم ان کے غلام ہیں تو حضرت کچھ نہیں بنتا۔ وہ اگر ایک بار یہ کہہ دیں نا یہ میرے غلام ہے، اگر وہ ایک بار ہمیں اپنا کہہ دیں تو سمجھ لو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں جو ماں سے محبت کرتے ہیں، نیچے کر لے ہاتھ۔ اب وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو باپ سے محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سوچ سمجھ کے میری بات میں ہاتھ اٹھانا ہے، بہت سوچ سمجھ کے۔ اب وہ ہاتھ اٹھائیں جو بیٹی سے محبت کرتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ اب وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ اے بیٹے شادی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ایسے نہ ہنسیں، ایسے نہ ہنسیں، تھوڑا سا میں نے پہلے کہا تھا بہت سوچ سمجھ کے میری باتوں کا جواب دینا ہے۔ میں آج ایک الگ ہی موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج میری گفتگو کا موضوع اور عنوان ایک بیٹی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کی ولادت سے پہلے دنیا گمراہی میں تھی، اندھیروں میں تھی، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو زمین پہ نہیں تھا، ہر ظلم زمین پہ تھا، ہر گناہ زمین پہ تھا، لیکن سب سے زیادہ جو عروج پہ گناہ تھا وہ بیٹیوں کا قتل تھا۔ سنا ہوگا نا آپ نے بھی، وہ بیٹیوں کا قتل تھا۔ لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے قتل کر دیتے تھے، لیکن میرے حضور نے زمین پر قدم رکھا اور اپنے قدم ناز سے میرے حضور نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی، اور پھر جو عزت آمینہ کے لال نے دی، وہ کائنات میں کوئی بھی حاکم آ کر کے اپنی رعایا کو وہ عزت نہیں دے پایا۔ آج لوگ ایک نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن یہ صرف نعرے دینے والے لوگ ہیں، بیٹی بچانے والے لوگ نہیں۔ بیٹی بچانے والے لوگ نہیں۔ سوچنا چاہیے کیسا دور تھا، اللہ اکبر۔ اسلام سے پہلے ایسا دور گزرا کہ یونان جو علم کی سب سے بڑی آماجگاہ اور سب سے بڑی درسگاہ کہا جاتا تھا، یونان کو، یونان کی سرزمین کا اپنا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی کمزور بچہ پیدا ہوتا تو اسے جینے کا ادھیکار نہیں تھا۔
کیا کیا جاتا؟ اگر کسی ماں کے شکم سے کوئی کمزور بچہ پیدا ہوتا تو یونان کے قانون کے مطابق ماں اپنے بچے کو لے کے جاتی، پہاڑی کے اوپر چڑھتی، وہ پہاڑ کی اونچائی سے زمین پہ پھینک دیا کرتی تھی تاکہ بچہ زندہ نہ بچ سکے۔ یہ کمزوروں کے ساتھ سلوک تھا۔ رہ گئی بات بیٹیوں کی، اگر بیٹی پیدا ہوتی تو باپ اپنی بیٹی کا گلا دباتا یا اسے زندہ گڈھے میں ڈال کر کے مٹی ڈال دیتا تھا۔ یہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، مکے میں یتیموں کا ماوا کیا آیا، بیٹیوں کا سہارا کیا آیا۔ اس نے زمین پہ قدم رکھا اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو سینے سے لگا کے کہا، لوگو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے اتنا جملہ ارشاد فرمایا، پھر کیا تھا؟ بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی۔ پھر کیا تھا؟ بیٹیاں دل کا قرار بن گئی۔ جو باپ بیٹیوں کو قتل کرنے پہ فخر محسوس کرتا تھا، میرے حضور کے ایک فرمان کے بعد پھر وہی باپ بیٹی کو نہ مزدوری کر کے پالنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ لیکن المیہ اس بات کا ہے شاہد، رونا اس بات کا ہے کہ کل بھی بیٹیاں ماری جا رہی تھی، آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے، کل پیدا ہونے کے بعد بیٹی ماری جاتی تھی، آج پیدا ہونے سے پہلے بیٹیاں ماری جا رہی ہیں۔ آج پیدا ہونے سے پہلے بیٹی ماری جا رہی ہے۔ ذرا خیال کریں میرے لوگوں، میرے دوستوں، میرے احباب، میرے عزیزوں، تم میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی میری عمر کا ہے، بس اگر بڑا ہے تو مشورہ سمجھ لینا، چھوٹا ہے تو حکم مان لینا، اگر برابر کا ہے تو دوست کی صلاح سمجھ کر کے دل پہ لکھ کے لے کے جانا۔ آج جو بیٹیاں ماری جا رہی ہیں اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں امیر ہیں، کہیں نہ کہیں دولت والے ہیں، کہیں نہ کہیں ثروت والے ہیں، کہیں جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے بیٹیاں ماری جا رہی ہیں، کہیں کیش کو لے کر کے بیٹیاں ماری جا رہی ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر تیری وجہ سے کوئی بیٹی ماری گئی اور تو کہتا حوض کوثر پہ مصطفیٰ جام پلائیں گے، اور تیری ایمان کی وجہ سے اگر کسی بیٹی نے اپنے آپ کو موت کی آغوش میں دھکیل دیا اور تو قیامت میں حضور کے قدموں پہ آ کے کہے گا حضور پیاس لگی ہے حوض کوثر چاہیے، اور میرے مصطفیٰ نے اگر تجھ سے اتنا پوچھ لیا کہ میری ایک غریب امتی تھی، تو نے دولت کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے موت کو گلے لگا لیا تھا، اور تجھے میری امت کی غریب بیٹی کی صورت پسند نہیں آئی، آج مجھے تیری صورت پسند نہیں آ رہی، مجھے بتاؤ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے محبوب تابر کے سامنے؟ ہاں جلسے میں آ کے بیٹھے ہو، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے۔ ہم سب چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں عزت سے رہیں، ہماری بیٹیاں سکون سے رہیں، لیکن ہم دوسرے کی بیٹی کو سکون دینا نہیں چاہتے، نہیں دینا چاہتے ہم سکون۔ بھائی بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ کبھی غور کر، میرے حضور کی زندگی دیکھ، اللہ اکبر۔ ابھی حضور کے آنگن میں 3 بیٹیاں تشریف لائی تھی۔ میں اس سماج سے باتیں کر رہا ہوں جس سماج میں اگر کسی عورت کی گود میں لگاتار 3 بیٹیاں آ جائیں تو کبھی اس عورت کو سسرال سے طلاق دلوا کر کے نکال دیا جاتا ہے، کبھی اس کی گود کو منحوس کہہ کے گھر سے نکالا جاتا ہے۔ رونا ہے اس قوم کا صاحب، اگر یہ قوم میں ہماری رونا رہے گا تو خدا کی قسم یہ مظلوموں کی آنکھیں تمہیں پنپنے نہیں دے گی، یہ بیٹیوں کی آنکھیں تمہیں کبھی بلند نہیں ہونے دیں گی۔ تم لاکھ جلسے کرو کچھ نہیں ہونے والا، اگر کسی غریب کی آسمان سے جا کے ٹکرا گئی تو سمجھ لینا اللہ 7 پشتوں کو تباہ کر دے گا۔ یہ غریب کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا تھا 3 لوگوں کی دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی۔ پہلی دعا میرے حضور نے فرمایا تھا دعا الوالد، کبھی والد کی دعا نہیں ٹالی جاتی ہے۔ دوسری فرمایا میرے حضور نے کبھی مسافر کی دعا نہیں ٹالی جاتی ہے۔ تیسرے میرے حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا کبھی نہیں ٹالی جاتی ہے۔ اگر کسی کا دل دکھایا جاتا ہے تو صاحب اگر دل ٹوٹتا ہے تو ادھر آہ نکلتی ہے، ادھر عرش کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں، اور یہ سیدھی آہ جا کر کے اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے، اور جب یہ ٹکرایا کرتی ہے تو خالی نہیں آیا کرتی، ادھر ٹکرانے کی دیر ہوتی ہے، ادھر اللہ عرشوں پہ اس کی تقدیر کے فیصلے فرما دیا کرتا ہے۔ خدا کا واسطہ کسی کی آہ نہ لینا، کسی کی بددعا نہ لینا۔ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وہ تھا تم نے سنا ہوگا، ایک بادشاہ تھا، اس نے محل تعمیر کرانے کی کوشش کی۔ آج کسی کے پاس دولت ہے تو وہ غریبوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ یار 4 دن کی زندگی ہے، ایک دن مر جانا ہے، مرنا ہے، وہ کسی کو زمین کے اوپر نہیں رہنا۔ کبھی قبرستان جا کے دیکھا کرو، شب برات گزری ہے، کبھی گزری کہ نہیں شب برات؟ بولو گزری کہ نہیں؟ تو شب برات میں ہمارا مزاج کیا ہے؟ یہ نوجوان ہماری قوم کے ٹنکی فل کراتے ہیں، گاڑی کی چابی لگاتے ہیں، ایک مزار سے دوسرا مزار، دوسرے مزار سے تیسرا مزار، تیسرے مزار سے چوتھا مزار۔ ہم نے شب بیداری کو چکر لگانے والی رات سمجھ لیا۔
وہ جوانوں، یہ رات جو گزری ہے نا، یہ بائک پہ بیٹھنے کی رات نہیں تھی، یہ مصلی بچھا کے سجدے میں گرنے کی رات گزری ہے۔ اگر آپ کہو کہ ہم مزاروں پہ گئے تھے، سنہا حکم ہے قبرستان جاؤ، لیکن اس لیے نہیں کہ تو ایکسیلیٹر لے کے اس کا اسپیڈ میٹر نہ دیکھے، اس لیے نہیں کہ سیلنسر کھول کے تو شب برات میں اور شب قدر میں گاڑیوں کے ساؤنڈ تیز کر کے بستیوں میں تیزی سے گزارے۔ یہ رات اس لیے نہیں تھی، حضور نے اس لیے نہیں کہا تھا قبرستان جاؤ، بلکہ میرے حضور نے فرمایا تھا قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ جب تم قبرستان جاؤ گے وہاں نئی قبریں بھی دکھائی دیں گی، پرانی قبریں بھی دکھائی دیں گی۔ اس میں کتنی قبریں ایسی ہوں گی جن پہ تازہ پھول پڑے ہوں گے، لیکن کتنی قبریں ایسی بھی تم نے دیکھی ہوں گی جو بیٹھ گئی، آج ان پہ کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں آیا۔ قبریں بیٹھ گئی، اس میں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ کتنی قبریں تم نے ایسی بھی دیکھی ہوں گی جن میں کفن نظر آ رہے ہیں۔ بھائی یہ ضروری نہیں کہ تیری قبر پہ فاتحہ پڑھنے والے دادن عزیز آتے رہیں گے، ضروری نہیں کہ 100 سال تک تیری قبر پہ فاتحہ پڑھی جائے۔ یہ زمانہ بڑا بے وفا ہے، یہ اتنا بے وفا ہے کہ 40ویں کے بعد قبروں کے نشان بھول جایا کرتا ہے، برسی کے بعد قبرستان کے راستے بھول جایا کرتا ہے۔ ہاں مرنا ہے ایک دن، کسی کی آنکھ کے آنسو کا سبب نہ بننا۔ خدا نے طاقت اور دولت دی ہے تو کسی کے رونے کا سبب نہ بننا۔ وہ کیا تھا؟ بادشاہ تھا اپنے وقت کا، محل تعمیر کرانے لگا، ایک بوڑھی کا جھونپڑا اس کے محل کی دیوار کے سامنے آ گیا۔ اس نے بوڑھی سے کہا، بوڑھی اپنا جھونپڑا اٹھا، اس کے بدلے میں جتنی چاہے زمین لے لے، جہاں چاہے وہاں جا کے مکان بنا لے۔ لیکن بوڑھی بھی کہنے لگی نہیں، یہ مکان نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ میرے بزرگوں کی یاد ہے، اس میں میرے باپ کی نشانی ہے، اس میں میرے خاندان کی نشانی موجود ہے، اس کے اندر میرا بچپنا گزرا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ بادشاہ کے کہنے سے اس نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا انتظار کرو، کسی دن یہ بوڑھی جب گھر چھوڑ کے جائے تو اچانک جب یہ نکلے اس کی جھونپڑی اٹھا کے پھینک دو، فوراً دیوار سیدھی کر دی جائے۔ اللہ اکبر! بادشاہ تھا، بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک دن بڑھیا کسی کام سے گھر سے باہر چلی گئی، پھر کیا تھا؟ آنن فانن میں لوگ لگے اور اس کا چھپرا اٹھا کے کونے کر دیا، کنارے کر دیا اس کی جھونپڑی کو اٹھا کر کے، اور لمحوں کے اندر بادشاہ کے محل کی دیوار سیدھی کر دی گئی۔ جب وہ پلٹ کے واپس آئی تو وہاں اس کا مکان نہیں تھا، اس کا جھونپڑا نہیں تھا۔ اس نے لوگوں سے آ کر کے پوچھا کہ میرے مکان کا کیا بنا؟ یا میں مکان چھوڑ کے گئی تھی۔ لوگوں نے کہا بادشاہ نے دیوار سیدھی کر دی ہے، کہا میرے مکان کا کیا بنا؟ کہ اٹھا کے اس کو ادھر پھینک دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! وہ بادشاہ کے دروازے پہ نہیں گئی، اس نے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور یوں دامن کو پھیلا کے کہا اے میرے مالک، میں تو باہر گئی تھی مگر تو کہا تھا تو بتا دے، جب مکان ٹوٹ رہا تھا تو کیا تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ اتنا کہنے کی دیر تھی زمین بچ جاتی ہے، بادشاہ کا محل زمین میں چلا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے مظلوم کا اگر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیدا کرنے والا خدا ہوا کرتا ہے۔ بھائی کسی کی آہ نہ لینا ورنہ دیر نہیں لگے گی، اللہ تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، اسے دیر نہیں لگتی۔ اگر وہ لفظ کن سے کائنات بنا سکتا ہے تو بتا تجھے زمین میں دھسانے میں کتنی دیر لگے گی، کتنی دیر لگے گی؟ وہ بھائی اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کے بدلے میں کسی کی بیٹی کا سودا نہ کر۔ اگر تجھے خدا نے بیٹے دیے ہیں تو کسی باپ کو اپنا کلیجہ بیچنے پہ مجبور نہ کر۔ کیا یہ حالات نہیں آج معاشرے کے؟ وہ کبھی ہاسپٹل کے باہر جا کے دیکھو، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں کبھی جوان اپنے گردے بیچ کے جا رہے ہیں، کوئی خون بیچ کے جا رہا ہے، اس سے پوچھ کیوں بیچا؟ وہ کہتا غریب ہوں، بہن ہے گھر پہ، ہاتھ پیلے کر لیتے، سسرال والوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پا رہی تھی، اتنی کمائی نہ تھی، نائٹ ڈیوٹی کر کے میں جہیز کے لیے پیسہ اکٹھا کر سکا، لیکن جب 5 لاکھ کی ڈیمانڈ رکھی، بہن کا اترا ہوا چہرہ نہ دیکھ سکا، میرے پاس پیسے نہ تھے، میں نے ہاسپٹل میں آ کے گردہ بیچ دیا تاکہ بہن بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکوں۔ مجھے پتا تو صحیح اگر کسی بھائی کا گردہ تیری ڈیمانڈ کی وجہ سے بک گیا، کسی باپ کی حویلی اگر تیری
मांग की वजह से बिक गई। अगर तूने किसी बाप को जहेज के लिए मकान बेचने पे मजबूर किया तो मैं जानता हूँ जब तेरे घर में उसके मक्की के मकान की कीमत से जहेज ला के रखा जाएगा, सोसाइटी में लोग कहेंगे बहुत दिया गया है, इसके मकान में नहीं आ रहा है, इतना दिया गया है कि दरवाजे के बाहर तक रखा हुआ है। जानता हूँ 4 दिन तक ये तस्करे हो जाएंगे, लेकिन याद रख जिसने मकान बेचा है उसे कोई देखे न देखे मुस्तफा देख रहे हैं। जब वो बगैर छत के सोएगा वो बेसहारा नहीं होगा बल्कि मुस्तफा की चादर का सहारा मिल जाएगा। लेकिन याद रख तुझे उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक एक एक आंसू के बदले में तुझसे मजलूम का हिसाब नहीं दे देगा। आज ले गुल की पना, आज मदद मांग उनसे, कल माने के कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हम्माद रज़ा क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो किसी की बेटी का जीना मुश्किल न कर। आज पता है बेटियों को लोग कत्ल कर रहे हैं, कितनी जगहों पे जाके देखो, आए दिन अखबारों में खबरें आती है कि बाप ने बेटियों का हाथ पकड़ के ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। क्यों? इसलिए कि वो भिखारियों की मांग पूरी नहीं कर सकता था। इतने बैठे हुए हैं, कोई एक बंदा दिखा दो जिसे जन्नत की जरूरत ना हो। पूरे मजमे में है कोई जिसे जन्नत नहीं चाहिए? सबको जन्नत चाहिए। और सुन, जन्नत में जाने का सस्ता रास्ता ये है, हुजूर फरमाते हैं जो मुसीबत में फंसा हो उसकी मुसीबत से गर्दन निकाल दे। अगर कोई आफरा में मुब्तला हो उसका सहारा बन जा। हाँ, जबान में जहेज रखा रह जाएगा, तेरा बेड निकल जाएगा, सोफे भी रखे रह जाएंगे, कोई कब्र तक साथ नहीं जाएगा। अगर जन्नत में जाना चाहता है तो सस्ता रास्ता मैं बता रहा हूँ जो मेरे मुस्तफा ने बताया है कि अगर तुझे पता है तेरे खानदान के अंदर या तेरी रिश्तेदारी के अंदर कोई गरीब बेटी है, बाप जिसके जहेज का इंतजाम नहीं कर रहा हो और समाज उसे लेने तैयार ना हो, खुदा ने तुझे खाने पीने लायक बनाया है, रहने के लिए बिस्तर खरीद सकता है, खाने के लिए बर्तन खरीद सकता है, रहने के लिए छत तेरे पास है, तो 100-200 की बारात लेके ना जा, अपने बाप का हाथ पकड़, 3 इज्जतदार लोग साथ में ले और उस गरीब बेटी के दरवाजे पे खाली हाथ चला जा, इज्जत से निकाह कर, उसे अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम मैं नहीं जानता जब तू गरीब की बेटी को खाली हाथ कर लेके आएगा तो ये दुनिया क्या कहेगी, ये समाज क्या कहेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ जब कोई गरीब बेटी तेरे बिस्तर पे लेट करके सुकून की सांस लेगी तो कोई दुआ करे न करे, गुम्बद खजरा वाला मुस्तफा तेरे लिए दुआ है। पंजतन का एक नारा है दरी, नारे पंजतन का एक नारा है दरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। हम जन्नत के सौदे न कर सके, अफसोस हम सौदे न कर सके। वो भाई कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ कुछ दिन पहले जब इस्लामी मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान से एक न्यूज वायरल हुई कि एक बाप ने 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल किया। उससे पूछा गया क्यों कत्ल किया, तो कहा इसलिए कत्ल किया कि मुझे पहली बेटी नहीं पहला बेटा चाहिए था। ये मारने वाला कोई भगवादारी नहीं, ये कोई आरएसएस का प्रवक्ता नहीं, ये मारने वाला मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है। दर्द इस बात का नहीं कि किसने मारा है, दर्द इस बात का है कि किसको मारा है। किसको मारा है? वो 7 दिन की बच्ची जिसे अभी अपने पराये का भी एहसास न था, जो तेरी गोद में एक फूल की तरह कली की तरह आई थी, तूने इतनी आसानी से गोली मार के उसे हमेशा के लिए मीठी नींद सुला दिया। और शर्म आनी चाहिए ऐसे मुल्क के चलाने वाले लीडरान को जो दूसरों पर तो कमेंट करते हो लेकिन अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते। हाँ, जिस सैनिक को मारा गया वो भी उसी मुल्क की थी। आज 7 दिन की बेटी कत्ल की गई, तुमसे ये जुल्म नहीं रुकते? और तुझे क्या पता जालिम, तू तो गोली मार के कलेजे को ठंडा कर बैठा, लेकिन भूल गया ये बच्ची रोते हुए नहीं हंसते हुए रब की बारगाह में गई होगी। हाँ,
جب یہ یہاں سے چلی ہوگی اس کی رحمتوں نے آغوش میں لیا ہوگا، اور قیامت کے دن یہی بچی آئے گی، گریبان پکڑ کے کہے گی قرآن کا اعلان ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ابا بتا میرا قصور کیا تھا جو مجھے قتل کیا تھا۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ پوچھیں گی بچیاں بتا میری خطا کیا تھی، میرا قصور کیا تھا۔ اب اندازہ لگائیں وہ لوگ جو ماں کے شکم میں بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں، ہاں ماں کے شکم میں بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہمارے سماج میں کوئی ڈاکٹر ہے تو میں گزارش کروں گا کہ بھائی جب بھی لقمے کھانا حلال کے کھانا، سب ڈاکٹر بھی خراب نہیں ہیں۔ ایک ڈاکٹر کو میں ایسے کو بھی جانتا ہوں جو ڈاکٹر ہے تو 6 دن پیسوں پہ علاج کرتا ہے، 1 دن فری علاج کرتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا یار ایک ہی دن جمعے کے دن فری کیوں دیکھتا ہے مریضوں کو؟ اس نے کہا میں نے 6 دن اپنے لیے دیکھنا ہے اور 1 دن مصطفیٰ کے لیے دیکھا ہے، اللہ 1 دن حضور کے لیے دیکھتا ہوں، یہ اس کی عقیدت ہے۔ ایسے بھی ڈاکٹر ہیں، میں نے پوچھا بتا کیا صرف مسلمانوں کو فری دیکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں ہر انسان کو فری دیکھتا ہوں، اس دن حضور کے نام پہ فری چلاتا ہوں کلینک۔ ایسے بھی ڈاکٹر ہیں، لیکن ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جو پتہ چل جائے کہ شکم کے اندر بیٹی ہے تو لوگ جاتے ہیں کہ ساری سے قتل کرو۔ تو دواؤں سے اگر بچی کا خاتمہ نہیں ہوتا تو کینچیوں کے ذریعے ابورشن کے ذریعے کاٹ کے بچوں کو نکالا جاتا ہے۔ وہ بتا تیرا بچہ تیری گود میں، وہ ڈاکٹر سوئی لگانے لگے اور غلطی سے دوسری جگہ سوئی لگ جائے، بچہ چیخ جائے تو گریبان پکڑ لے گا ڈاکٹر کا کہ میرے بیٹے کے سوئی صحیح سے لگا، اس لیے کہ وہ تیرے سامنے چیخا۔ مگر جس بچے کو تم نے ماں کے شکم کے اندر کاٹا، کیا اس بچے کو درد نہیں ہوا ہوگا؟ کیا اس بچے کو تکلیف نہیں ہوگی جس کے تم نے جسم کے اعضاء کاٹ کر کے کینچی سے نکالے؟ اور کیا اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ اور خدا کے واسطے مرنا ہے ایک دن، مرنا ہے، آخرت کی بھی فکر کرو۔ کسی کو کسی کی جان لینے کا ادھیکار نہیں ہے، اگر زندگی دے نہیں سکتے تو زندگی لینے کا حق نہیں۔ اور رہ گئی ان لوگوں کی بات جو اس لیے بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں کہ مجھے بیٹا چاہیے، تو سن اور کان کھول کے سن، خدا کی قسم کبھی کبھی بیٹے کو نہیں کیا کرتے جو بیٹیاں کر جایا کرتی ہیں، جو بیٹیاں کر جاتی ہیں وہ بیٹے نہیں کر پاتے۔ اور ایک بات سنیں سارے بھائی، خدا کی قسم ان بھائیوں سے پوچھو بہن کیا ہوتی ہے جن کے گھر میں بہن نہیں ہے، اس باپ سے پوچھ بیٹی کیا ہے جس کے آنگن میں 9 بیٹے تو ہیں لیکن مسکرانے والی ایک بیٹی نہیں ہے۔ جن آنگنوں میں 10 بیٹے ہوتے ہیں بیٹی نہیں ہوتی، وہ بھرے گھر بھی خالی لگتے ہیں، اور جس گھر میں ایک بیٹی ہوتی ہے وہ خالی گھر بھی اس کے قدموں سے بھرا نظر آیا۔ یہ بیٹی ہوتی ہے، اور خدا کے واسطے کبھی یہ نہ کہنا اللہ بیٹی کی جگہ بیٹا دیتے۔ یہ سماج ہے میرا، معاشرہ ہے۔ کئی فون آئے ایسے، خبریں آتی ہیں مولانا کوئی تعویذ دو گے، میں نے کہا کس بات کا؟ کہنے لگے 3 سال ہو گئے داماد بلانے نہیں آیا۔ بیٹی 3 سال سے گھر بیٹھی ہے، کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگی 3 بیٹیاں ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھے گھر میں نہیں رکھوں، خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو اپنے گھر سے یوں نہ نکال۔ قرآن کہتا اللہ جسے چاہتا بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ فیصلہ جب رکھتا ہے تو کسی کی بیٹی قصوروار کیوں؟ کسی کی بیٹی کی خطا کیا جو تو نے اس کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا؟ تو نہیں جانتا بیٹیوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ فرماتا جا زمین پہ اپنے لیے بھی کما، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما، لیکن جب بیٹی دنیا میں آتی ہے رب فرماتا جا میں تجھے بھی روزی دوں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی روزی دوں گا۔ بیٹے مانگتے ہو اللہ سے، مانگو، یہ نبیوں کی سنت ہے بیٹے مانگنا، لیکن بیٹیاں بھی سجدے میں گر کے مانگا کرو، اس لیے کہ بیٹے دعاؤں سے مل جاتے ہیں مگر بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں، بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں۔ اللہ سے بیٹی مانگا کرو۔ وہ کیا تھا کہ جس کو خدا نے 6 بیٹیاں دی تھی۔ کتنی بیٹیاں؟ سارے بولے کتنی؟ سن رہے نا؟ بات کڑوی تو نہیں لگ رہی؟ تو دیکھو مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی، میں اتنا جانتا ہوں، ان کی شریعت اپنا لو، جنت تمہاری ہو جائے۔ ہاں ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی بتا رہے۔
حضور کا دامن تھام لو، حضور کی پسند کے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کیا کہا؟ بیٹیاں بھی مانگا کرو، بیٹے نبیوں کی سنتیں مانگا، لیکن سجدے میں گر کے بیٹی مانگا کر۔ وہ ایک شخص کا اللہ نے اسے 6 بیٹیاں دے دی۔ کتنی؟ جب سارے بولیں تب آگے بڑھا جائے۔ کتنی؟ 6 بیٹیاں دے دی، مگر مزاج اس کا ویسے ہی تھا۔ 7ویں بار بھی امید سے ہوئی، اس نے بال پکڑے، کہنے لگا 6 بیٹیاں ہو چکی، اگر اس بار بیٹی ہوئی نا تو اسے قتل کر دوں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ رونے لگ گئے۔ بیوی کس کے دروازے جاتی؟ پڑوس میں اگر جا کے اپنا درد بیان کرے گی تو لوگ کہیں گے شوہر کی نافرمان ہے۔ میکے جا کے برائی کرے گی تو دنیا کہے گی شوہر کی مخالفت میکے میں کی۔ بیوی بڑی مجبور ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں۔ اس نے جب دنیا سو گئی رات کو مصلی بچھا دیا، سجدے میں سر رکھا، رو کے کہنے لگی یا اللہ تو نے ایک بیٹی دی، میں نے خوشی سے لے لی۔ تو نے دوسری بیٹی دی، میں نے اسے بھی لے لیا۔ تو نے تیسری بیٹی دی، میں نے شکوہ نہیں کیا۔ تو نے چوتھی بیٹی دی، مالک میں نے دامن سنبھال کے لی۔ 5ویں بیٹی دی، یا اللہ 6 بیٹیاں تو نے دی، میں نے آج تک شکوہ نہیں کیا۔ 7ویں بھی بیٹی دے، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے مالک میرا شوہر جو ہے بڑا ظالم ہے۔ اس نے کہا ہے اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی میں قتل کر دوں گا بچی کو، تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ مالک مجھے گھر سے نکالا گیا، میں تو ٹکڑوں پہ پل کے گزارے کر لوں گی، لیکن بیٹی سامنے قتل کی گئی، ایک ماں برداشت نہ کر پائے گی۔ ایک ماں کے دل پہ کیسے برداشت ہوگا جب اس کے سامنے بچی کو قتل کیا جائے گا؟ رو کے کہتی میرے مالک میں تجھ سے کوئی شکوہ نہیں کرتی، کوئی شکایت نہیں کرتی، بس اتنی التجا ہے یا اللہ یا تو 7واں بیٹا عطا کر دے یا میرے شوہر کے دماغ کا علاج کر دے۔ یہ کہہ کے روتے روتے یہ تو سو گئی۔ ادھر بستر پہ نیند شوہر سویا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، وہ رب بڑا کریم ہے، اگر نہ مانے تو کون پلو سونے سے بھی نہیں مانتا ہے، اگر ماننے پہ آ جائے تو آنسو کے ایک قطرے سے مان جایا کرتا ہے۔ وہ رب بڑا کریم ہے۔ جب اس خاتون نے رو کے ان کو دکھایا اللہ اکبر ادھر شوہر سویا ہوا ہے، کیا خواب دیکھ رہا ہے کہ میدان قیامت ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، عمل تولے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اچھے جنت کی طرف جا رہے ہیں، پاپی دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کہتا میرا بھی عمل تولا گیا، جب عمل تولے گئے تو میرے اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ تھے۔ حکم ہوا فرشتوں اسے اٹھا کے دوزخ کی آگ میں ڈال دو۔ کہتا جب فرشتے مجھے لے کے چلنے لگے، اب سننا پیارے بیٹی کتنی شان والی ہوتی ہے۔ وہ کہتا جب فرشتے لے کے چلے تو کہتا بیٹیاں 6 تھی، جہنم کے دروازے 7 تھے۔ کہتا جب فرشتے پہلے دروازے پہ لے کے آئے ہیں تو دوزخ کے پہلے دروازے پہ میری بڑی بیٹی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے مزدوری کر کے پالا ہے، میں اسے دوزخ میں جانے نہیں دوں گی۔ جب بیٹی نے اتنا کہا فرشتوں نے پہلے دروازے سے ہٹایا، دوسرے دروازے پہ لے کر کے گئے تو کیا دیکھتا ہوں دوسرے دروازے پہ دوسری بیٹی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اے مالک میں اسے دوزخ میں جانے نہیں دوں گی۔ دوسرے دروازے سے ہٹایا، تیسرے دروازے پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ تیسری بیٹی کھڑی تھی، وہاں سے ہٹایا، چوتھے دروازے پہ لے کر کے گئے ہیں تو وہاں پہ چوتھی بیٹی کھڑی ہے، وہاں سے ہٹایا ہے، 5ویں دروازے پہ لے کر کے گئے تو 5ویں بیٹی کھڑی تھی، 6ٹھے دروازے پہ لے کے گئے تو 6ٹھی بیٹی کھڑی تھی۔ کہتا بیٹیاں 6 تھی، دروازے 7 تھے، جب 6ٹھے دروازے سے ہٹایا 7ویں دروازے پہ گیا تو 7واں دروازہ خالی تھا، اس لیے کہ بیٹی 6 تھی اور دروازے 7 تھے، اس وجہ سے مجھے اٹھایا ہے۔ اور اٹھا کر کے اس کے بعد جب 7ویں دروازے پہ لے کر کے گئے میں نے خالی دروازہ دیکھا، دوزخ کے شعلوں کو دیکھا، کا چیخ نکل گئی، آنکھ کھلی، سیدھا مصلی بچھا دیا۔ میں نے کہا یا اللہ 7واں بیٹا نہ دینا، اپنے کرم سے مجھے 7ویں بیٹی عطا او بھائی میں نے کہا بیٹے مانگو تمہارا حق ہے، لیکن بیٹیاں بھی مانگا کرو۔ اگر تجربہ نہ کیا ہو تو کر کے دیکھ لینا، کبھی پردیس سے لوٹو، رات آتی گزر گئی ہو تو دیکھ وہ بیٹا جس کا تو نے ہر شوق پورا کیا وہ تو چادر تان کے سو گیا ہوگا، وہ بیوی جس کی سانسیں تیری سانسوں سے جڑی ہیں وہ بھی بے فکری سے سو جائے گی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کے آدھی رات کو دیکھنا، سب سے پہلے جو دروازہ آ کے کھولے گی وہ تیری بیٹی ہوگی، وہ تیری بیٹی ہوگی جو سب سے پہلے تیرے دروازے کو آ کے کھولتی ہے، اور پوری زندگی تیرے دروازے پر رہی۔ 18 سال بیٹیاں باپ کے آنگن میں رہی، 18-22 سال تک، لیکن تمہارے گھر میں مزدور بن کے کام کرتی رہتی ہے،
لیکن کبھی تم سے اپنی مزدوری کی اجرت نہیں مانگی، اپنے کام کی تم سے کبھی لاگت نہیں مانگی۔ تمہارے گھر میں سامان ٹوٹا بیٹیاں خود جوڑ کے مستری بن کے جوڑتی رہی، لیکن کبھی نہیں کہا ابا میں نے بوتل ٹھیک کی ہے، مجھے 10 روپے چاہیے۔ تیرے دیوار کا کہیں سے کونا ٹوٹ گیا، اس نے مٹی لگا کے اسے لیبل میں کر دیا۔ تیرے گھر میں کبھی آنگن میں اس نے گڈھے نہیں ہونے دیے۔ یہ بیٹی تھی 18 سال تیرے آنگن میں کھیلی کودی، اور تجھ سے کب لڑی؟ جب کبھی تو نے اس کے صفائی کے بعد چپل پہن کے فرش پہ چلا، تب اس نے کہا تو دکھتا نہیں، میرے کمرے میں جوتے پہن کے آ گیا، تجھے دکھائی نہیں دیا، تو نے میرا فرش صاف کر دیا۔ لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جب یہ گھر میں تھی تو تیرا میرا کرتی رہی، لیکن جس دن سے یہ لال جوڑا پہن کے گھر سے گئی ہے، پتا کبھی اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ تکیہ میرا ہے؟ کبھی اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ کمرہ میرا ہے؟ اور یار پھر یہ کبھی بھائیوں سے باپ سے ایک تکیہ مانگنے تک نہیں آئی۔ جس دن سے گئی ہیں انہوں نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا، لیکن افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ عید کا دن آتا ہے، تہوار کا دن آتا ہے، ہماری قوم کا جوان نئے کپڑے پہنے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، گاڑی میں چابی لگائے گا، میلے چلا جائے گا، شام تک یاروں کے ساتھ ٹٹے لگائے گا، اور پھر اس کے بعد میلے سے گھوم کے آئے گا۔ اور تو نہیں جانتا، تیری عید تو یاروں سے مل کے ہو گئی، تیری عید تو 2 رکعت پڑھ کے ہو گئی، تیری عید تو نئے کپڑے پہن کے ہو گئی۔ لیکن پوچھ اس بہن سے جو پردیس میں بسی ہے، اس کے بچوں نے نئے کپڑے پہنے اور پہن کے کہنے لگے ماں تم نے نہیں پہنے، ہم نے چاند دیکھ لیا تم نے نہیں دیکھا۔ ماں مسکرا کے بچوں کا ماتھا چوم کے کہتی بیٹے تمہارا چاند نظر آ گیا ہے، لیکن ابھی میرا چاند نظر نہیں آیا۔ کبھی سوچا اس بہن کا چاند کیا ہے؟ دنیا چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھتی ہے، لیکن بہنیں چاند دیکھنے کے لیے دروازوں پہ آیا کرتی ہیں۔ بہنوں کے لیے بھائی کے چہرے چاند ہوتے ہیں، بیٹیوں کے لیے باپ کا چہرہ چاند ہوتا ہے۔ دنیا چھت پہ چڑھ کے آسمان کا چاند دیکھ کے کپڑے پہنتی ہے، لیکن بہن بھائی کا چہرہ دیکھ کے عید منایا کرتی ہے۔ کبھی یاد آئی ہمیں بہن کی؟ ہمیں کبھی یاد نہیں آئی، کبھی یاد نہیں آئی۔ ایک بڑا فیشن چلا ہے کہ یہ کون ہے رشتے میں کا منہ بولا بھائی لگتا ہے، کون ہے یہ منہ بولی بہن ہے، یہ مزاج اور معاشرے کا چلا ہے۔ سگی بہنوں کا خیال نہیں، منہ بولی کے لیے جان دینے تیار ہے، بنائی بہن ہے۔ اگر فون آ جائے منہ بولی بہن کا، کہاں ہو بھیا، کیا بات ہے، کہا تمہاری بھانجی کا جنم دن ہے تمہیں یاد نہیں؟ پیسے جیب میں نہیں ہوں گے، 10,000 ادھار لے کے برتھ ڈے گفٹ لے کے جا رہا۔ اور ظالم تجھے منہ بولی بہن کے فون نے اتنا بے قرار کیا کہ اس کے برتھ ڈے کے لیے تو نے 10,000 کا گفٹ ادھار لے کے خریدا، اور بہن اسپتالوں کے چکر کاٹتی رہی۔ کبھی میڈیکل والوں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ پیسے نہیں ہیں تو واپس چلی جا، کبھی اسپتال والوں نے ایکسرا کرنے سے انکار کر دیا، فیس پہلے جمع ہوگی، اور ظالم منہ بولی کے لیے 10,000 ادھار لیے، اور سگی بہن در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ تجھے حیا نہیں آئی؟ آج جو بیٹیاں منہ کالے کر کے جا رہی ہیں اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے کسی کے بھی پیچھے بیٹی بیٹھائی بھیج دی، کسی کے بھی ساتھ بھیج دی، کس کے ساتھ گئی ہے کہ بھائی لگتا ہے، سگا ہے یا نہیں، بالکل سگے کی طرح۔ سنیں اپنی غلطی کو سمجھیں اور دوبارہ یہ غلطی نہ کرنا، ورنہ زندگی بھر آنسو بہاؤ گے، کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ بھیج لیا گاڑی پہ بٹھا کے، کس کے ساتھ بھیجیے صاحب؟ نہیں وہ بیٹا تو نہیں لیکن بیٹے کی طرح ہو، بیٹے کی طرح، اور بائک پہ بدن سے بدن ملا کے بیٹھا دیا بیٹی کو، بیٹے کی طرح نہ بھیجا کر تو کہتے مولوی تیری سوچ غلط ہے، ہم نے 10 سال سے اسے آزمایا ہے، اس کی نظروں میں بڑی حیا ہے، وہ گھر میں بیٹی کو بہن کی طرح دیکھتا ہے، مجھے بتا تو صحیح تو نے منہ بولے بیٹے کو اپنی منہ بولی بیٹی کے ساتھ گاڑی پہ بدن سے بدن ملا کے بیٹھا دیا۔ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے اگر سگے بھائی بہن بھی ہو اور شعور کی منزلت کو پہنچ گئے ہو تو ایک بستر پہ بدن سے بدن ملا کے نہیں بیٹھ سکتے، تو بتا جو مذہب سگے بھائی بہن کو ایک جگہ پر بدن سے بدن ملانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ منہ بولے بھائی کے پیچھے بہن کو موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ یہ معاملہ۔ آج عورتیں بھر بھر کے مزاروں پہ جا رہی ہیں، چادریں چل رہی ہیں، پتیلے بن رہے ہیں، کیوں؟ نظر مانی ہے۔ نہیں بھائی عورت نہ لے کے جاؤ، یہ مولوی سنی نہیں، یہ وہابی ہے، اس لیے کہ ہماری بیوی کو مزار پہ نہیں جانے دے رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا دنیا میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، بولو کیا ہے؟ سارے بولے دنیا میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے۔
لیکن مجھے بتا مسجد میں عورت کو جانے کی اجازت ہے؟ کیوں؟ اس کی عزت کے تحفظ کی وجہ سے عورت کو مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے جانے کی اجازت نہیں. تو جو اسلام عورت کو اس کی عزت کے تحفظ کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام کسی بھی عورت کو خیر محرموں کے بیچ مزار پہ جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے بھی سمجھاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو. میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں. خدا را گھروں کی عزت کرو، بیٹیوں کی حفاظت کرو.